السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت پر ابھی حال میں ایک ویڈیو میں جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کا ہے، دوسرا حصہ اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ سے نکاح کا ہے، اور تیسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کا ہے۔ یہ اعتراضات ایسے نہیں ہیں کہ جو پہلی مرتبہ منظر عام پر اسی ویڈیو کے ذریعے سے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پہلا جو اعتراض ہے وہ آیا تھا، اور خود قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ دیگر اعتراضات پچھلی 14 صدیوں میں وقتاً فوقتاً اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور اس کا اہل اسلام نے ہر دور میں جواب دیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصلاً ان کا تعلق ایک اچھے قبیلے سے تھا، لیکن عرب میں دور جاہلیت میں قبائل ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، لوٹ مار اور خون ریزی کرتے تھے، بچوں اور خواتین کو گرفتار کر لیا کرتے تھے اور بازاروں میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی معاملہ ایک موقع پر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا کہ ان کے قبیلے پر اچانک حملہ ہوا، اور اس حملے کے موقع پر وہ گرفتار کر لیے گئے اور بازار میں بیچ دیے گئے۔ خریدنے والے نے ان کو خرید لیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو حضرت خدیجہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ان کے والد اور چچا دونوں ایک موقع پر ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ ان کو اطلاع ملی کہ زید یہاں پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم زید کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا کہ اگر زید آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر زید آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ہرگز ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ والد اور چچا دونوں نے کہا کہ بڑی معقول بات ہے جو آپ کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود حضرت زید بن حارثہ سے والد اور چچا کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے اپنا تعارف کروایا، بتلایا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، اور تمہیں ہم لے جانے کے لیے آئے۔ زید بن حارثہ جو کہ بچپن ہی میں بے گھر ہو گئے تھے، والد سے بھی واقف نہیں تھے، چچا سے بھی واقف نہیں تھے، جب تعارف سنا تو خوش ہوئے اور کہا کہ یقیناً آپ میرے چچا ہو سکتے ہیں، یقیناً آپ میرے والد ہو سکتے ہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے جو محبت ان کے پاس ملی ہے دنیا کا کوئی اور آدمی مجھے ویسی محبت دے نہیں سکتا۔ والد اور چچا نے جب دیکھا کہ زید بن حارثہ یہاں پر اتنے خوش اور مطمئن ہیں تو پھر ان کو زبردستی لے جانا مناسب نہیں سمجھا، اطمینان کر کے وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول زید بن حارثہ کی انگلی پکڑ کر سیدھے صحن کعبہ کو گئے، اور وہاں جا کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں زید کا باپ ہوں۔ اس کو ہم عام طور پر اردو میں متبنہ کر لینا، گود لے لینا یا لے پالک
یا انگلش میں اڈاپٹیڈ چائلڈ کہا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو عملاً اڈاپٹ کر لیا تھا۔ لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو حقیقی بیٹا ہے وہ بیٹا اور منہ بولا بیٹا دونوں کبھی بھی برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو حقیقی بیٹا ہوگا وہ وراثت میں شریک ہوگا، اس کے حقوق زیادہ ہوں گے، اور اس طریقے کے حقوق منہ بولے بیٹے کو کبھی بھی نہیں دیے جا سکتے۔ اس واقعے کو کچھ اور عرصہ گزرا، زید ابن حارثہ بڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی، اور اس طریقے سے خاندان بنو ہاشم کی چشم و چراغ تھی، جو کہ ایک بڑا اونچا اور اعلیٰ خاندان تھا۔ اور زید بن حارثہ کی اب پوزیشن یہ تھی کہ وہ نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، اگرچہ کہ ماضی میں ان کا تعلق بھی ایک اچھے قبیلے سے تھا، لیکن اب ان کا جو اس وقت کا اسٹیٹس تھا وہ یہ کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے متعارف تھے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زینب کبھی بھی دل کی آمادگی کے ساتھ ان کو قبول نہیں کر پائی۔ ہمیشہ ان کو احساس اس بات کا رہتا تھا کہ میں ایک اونچی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، جبکہ میرے بالمقابل زید ابن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ اور اس احساس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان میں صحیح انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہو سکی، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکا، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدگی کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے زید ابن حارثہ اور حضرت زینب کے درمیان میں علیحدگی نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کنونس کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ امسک علیک زوجک، کسی طریقے سے کوشش کر رہے تھے اللہ کے رسول کہ وہ کنونس ہو جائیں اور ساتھ زندگی گزار لیں اور علیحدگی کی نوبت نہ آئے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہو سکا اور دونوں کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی۔ اب جب یہ علیحدگی ہو گئی تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی یہ نکاح ہوا اس وقت مخالفین اسلام نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ہنگامہ یہ کہہ کر برپا کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت زید کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اس حیثیت میں حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ بہو تھی، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے اپنی سابقہ بہو سے نکاح کر لیا، جبکہ بہو کا رشتہ ایک محرم رشتہ ہے، اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طوفان بدتمیزی اس دور میں بھی انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو اس موقع پر قرآن حکیم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتلائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا بڑا ہوا ہی نہیں، مرد بنا ہی نہیں۔ اور جب کوئی بیٹا بڑا ہوا ہی نہیں، بالغ ہوا ہی نہیں، نکاح کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، تو پھر ان کی بہو کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ بہو تو اس کی ہوگی جس کا بیٹا بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، نکاح کی عمر کو پہنچے گا۔ اور دنیا جانتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے عطا کیے تھے اور 4 بیٹیاں عطا کی تھی۔ چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی، چاروں کے نکاح ہوئے، جبکہ 3 بیٹے تینوں کے تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تھے، کوئی بیٹا بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ تو اس حیثیت میں قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کلیریفیکیشن دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا ہوا ہی نہیں، نکاح کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، تو ان کی بہو کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے مخالفین کے اس اعتراض کا خاتمہ کر دیا۔ ساتھ ہی قرآن نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے اس موقع پر؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ دور جاہلیت کی یہ رسم کے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی مانند سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ دور جاہلیت کے اس غلط تصور پر ایک کاری ضرب لگا دی جائے اور لوگوں کی
کی اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی مانند ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے چاہا کہ یہ کام خود نبی کے ذریعے سے کروایا جائے۔ نبی کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے یہ کام ہوگا تو اس غلط تصور کا اس لیول پر تدارک نہیں ہو سکے گا، خاتمہ نہیں ہو سکے گا، جس طریقے سے نبی کے نکاح کے نتیجے میں اس غلط تصور پر ایک کاری ضرب لگ سکتی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہا گیا کہ چونکہ اب آخری نبی آپ ہیں، آخری رسول آپ ہیں، آپ کے بعد کوئی مزید رسول و نبی آنے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ کے ذریعے سے غلط رسم ختم نہ ہو تو پھر اس کے بعد مزید کوئی رسول تو آنے والے نہیں ہیں کہ وہ آ کر اس رسم کو ختم کریں گے، اس غلط تصور کو ختم کر دیں گے، اس غلط خیال اور غلط سوچ و فکر کو ختم کریں گے۔ اس لیے اس کام کو اللہ رب العالمین آپ ہی سے کروانا چاہتا تھا، اس لیے نبی کو حکم دے کر نکاح کروایا گیا اور اس غلط تصور جاہلیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا اور حقیقی بیٹا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ نبی کی پوزیشن کو کلیئر اسی دور میں کیا۔ دوسرا اعتراض نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں۔ اعتراض کی بنیاد ایک روایت ہے جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ حضرت عائشہ کی نکاح کے موقع پر عمر 6 سال کی تھی اور رخصتی کے موقع پر ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ اس اعتراض کو اگر دیکھا جائے تو نہ تاریخی طور پر اسے ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ صحیح بخاری کی دوسری روایات اس روایت کو سپورٹ کرتی ہیں بلکہ اس سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء تھی اور حضرت عائشہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ سے وہ ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا تھا، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رخصتی ہجرت کے 1 سال کے بعد ہوئی تھی، اور تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر کی عمر تھی 27 سال کی، اور ہجرت کے بعد مزید 73 ایئرس وہ زندہ رہی اور 73 ہجری میں پورے 100 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد حضرت اسماء کا انتقال ہوا۔ اور پھر تاریخی طور پر یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت اسماء حضرت عائشہ سے ٹھیک 10 سال عمر میں بڑی تھی۔ تو تاریخی طور پر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضرت عائشہ کی عمر 17 سال کی تھی، اور اس سے 2 سال پہلے نکاح ہونے کا مطلب یہ کہ نکاح کے موقع پر ان کی عمر 15 سال کی تھی، اور جس وقت رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ یہ بات تاریخی طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت جنگ احد لڑی گئی، اس جنگ احد کے موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم نے زخمیوں کو پانی پلایا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد 3 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اگر اس 6 سال کے نکاح والی روایت کو صحیح مان لیا جائے، ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت عائشہ کی عمر اگر 6 سال کی تھی اور ہجرت کے 3 سال کے بعد جنگ احد لڑی گئی، تو جنگ احد کے موقع پر ان کی عمر ہوئی 11 سال۔ 11 سال کی عمر میں کیا حضرت عائشہ نے زخمیوں کو پانی پلایا تھا؟ ایک اور روایت صحیح بخاری کی یہ بتلاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال کی تھی اور وہ جنگ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو کم عمری کی وجہ سے اجازت نہیں دی کہ وہ جنگ میں شرکت کریں۔ اب کیا انسانی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ 14 سال کے ایک نوجوان لڑکے کو تو اللہ کے رسول جنگ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان سے بھی چھوٹی 11 سال کی عمر کی ایک لڑکی حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول جنگ میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئی؟ تو اس طریقے سے نہ تاریخ سے نہ صحیح بخاری کی ان دونوں روایات سے وہ روایت صحیح ثابت کی جا سکتی ہے جو کہتی ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو۔
یہ دونوں چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ نکاح کے موقع پر ان کی عمر 15 برس کی تھی اور رخصتی کے موقع پر 18 سال کی تھی۔ اب مزید یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا ریزن کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا؟ حضرت عائشہ سے نکاح کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ کہ امت مسلمہ کو حضرت عائشہ کے ذریعے سے دین کا علم پہنچانا اصل پیش نظر تھا۔ حضرت عائشہ کے علم کے بارے میں راوی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پوری صحابیات کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف حضرت عائشہ کا علم رکھا جائے تو حضرت عائشہ کے علم والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ کو بھی لمبی عمر ملی تھی اور بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے تھے، مسائل کا حل دریافت کرتے تھے، سوالات کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان کو جوابات دیا کرتی تھی۔ پورے عالم اسلام کے مختلف شہروں سے حضرت عائشہ کے پاس خطوط آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے جسے استوانہ عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ حضرت عائشہ اس ستون کو ٹیک لگا کر بیٹھتی تھی اور ایک ایک دن میں 200 خطوط کے جوابات لکھوایا کرتی تھی۔ عالم اسلام سے اتنے سوالات، اتنے کوئریز ان کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ پورے بلاد اسلامیہ سے آنے والے شہروں کے لوگوں کے سوالات کے جوابات لکھوایا کرتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات بھی کہ 350 صحابہ تابعین کی تو وہ لسٹ ہے جو باقاعدہ ان کے شاگرد تھے۔ وقتاً فوقتاً سوالات کے لیے آنے والے تو الگ تھے، لیکن 350 تو ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے باقاعدہ ان سے علم حاصل کیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیویٹ زندگی تھی، خالص خانگی زندگی، وہ امت مسلمہ کے علم میں حضرت عائشہ ہی کے ذریعے سے آئی، ورنہ بہت سارے مسائل سے امت کو واقفیت ہونا ممکن نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سوتے وقت کیا کیا کرتے تھے، سونے کا طریقہ کیا تھا، رات میں آنکھ کھل جاتی تو کروٹیں لیتے ہوئے کیا پڑھا کرتے تھے، حالت جنابت کے احکام کیا ہیں، غسل جنابت کیسے کیا کرتے تھے، حیض کے احکام کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، طہارت کے لیے جاتے تھے تو اس وقت کیا پڑھا کرتے تھے، واپس آنے پر کیا پڑھتے تھے۔ پوری شخصی اور خانگی زندگی کے سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مسلمہ کے علم میں یہ حضرت عائشہ کی احادیث کے ذریعے سے آئے۔ حدیث کے میدان میں سب سے بلند مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے 5374 احادیث کو روایت کیا، ان سے زیادہ کسی صحابی نے احادیث کو روایت نہیں کیا۔ دوسرا نمبر اس میدان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے 2600 سے زائد احادیث کو روایت کیا، اور تیسرا نمبر ام المؤمنین حضرت عائشہ کا ہے، جنہوں نے 2210 احادیث کو روایت کیا ہے، اور خواتین میں علم حدیث کے معاملے میں یہ نمبر 1 پوزیشن پر۔ کوئی خاتون نے ان سے زیادہ احادیث کو یاد بھی نہیں کیا، روایت بھی نہیں کی۔ تو یہ بہت ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح کروایا، تاکہ اس کے ذریعے سے علم دین کی ترویج ہو، اشاعت ہو، امت کو واقفیت ہو۔ تیسرا اعتراض جو اس ویڈیو میں کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کیوں کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں پہلا نکاح کیا تھا۔ ایک ایسی خاتون سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا تھا جن کی عمر 40 برس کی تھی اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو نکاح کیا تھا تو حضرت خدیجہ کا وہ تیسرا نکاح تھا، اور اللہ کے رسول نے پورے 25 برس ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس دوران میں اللہ کے رسول نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ انہیں 25 سال میں آپ کا نکاح ہوا اور 50 سال کی آپ کی جب کی عمر ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
انتقال ہوا، اس وقت تک اللہ کے رسول نے کوئی اور نکاح نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو نکاح کیے تو جہاں کہیں نکاح کیے وہ نکاح اپنے نفس کی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی ضرورت کے لیے اللہ کے رسول نے۔ مثلا اللہ کے رسول نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان جس نے غزوہ احد مسلط کی تھی، وہ ابو سفیان جس نے غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کے لشکر کو جمع کر کے مدینے پر چڑھائی کی تھی، اور وہ ابو سفیان جو ہر موقع پر اہل مکہ کی قیادت اور مسلمان دشمنی میں پیٹ پہ چڑھا کرتا تھا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس موقع پر اللہ کے رسول نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا تو پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کسی لشکر کے ذریعے سے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا۔ ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں یہ بات مانی جاتی تھی کہ اگر قبیلے کے اندر کوئی شخص داماد بن کر آ جائے تو وہ ایک آدمی کا داماد نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، جنگ کرنا، غلط سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں انتہائی ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ برسہ برس کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جایا کرتی تھی، اور اس ضرورت کے پیش نظر الگ الگ قبائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کروائے گئے، اور جب نکاح ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف قبائل سے گہرے تعلقات قائم ہوئے، دشمنیاں کمزور پڑ گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہیں آسان ہوتی چلی گئیں، معاملات آسان ہوتے چلے گئے۔ اور اس موقع پر جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا، 50 سے 60 سال کی عمر کے دوران میں اللہ کے رسول کے یہ نکاح ہوئے، اور جب یہ ضرورت پوری ہو گئی، ریاست اسلامی مضبوط ہو گئی، اسلامی نظام مضبوط ہو گیا، پورے جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی عملاً، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ گویا اللہ کے رسول نے نکاح کیا تو کبھی اس مقصد کے لیے کیا کہ جو دور جاہلیت کی غلط رسم اور غلط تصور کا خاتمہ کیا جائے، کبھی نکاح کیا تو اس مقصد کے لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے علم دین کی ترویج اور اشاعت ہو، امت مسائل سے واقف ہو سکے، کبھی نکاح کیا تو اس کے ذریعے سے قبائل کی مخالفت کو کم کیا، کبھی نکاح کیا تو اس کے ذریعے سے تعلقات کو اللہ کے رسول نے مضبوط پروان چڑھایا۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی سے بھی نکاح کیا، حضرت عمر کی بیٹی سے بھی نکاح کیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں کے خاندانوں اور قبیلوں سے اللہ کے رسول کا گہرا تعلق قائم ہو گیا، اور آگے چل کر ان دونوں حضرات نے مملکت اسلامیہ کو جو استحکام بخشا۔ تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے جانشین رسول اللہ کو نہیں میسر آتے تو خلافت کبھی بھی اتنی طاقتور خلافت نہیں ہو سکتی۔ پھر بعد کے جو دو خلیفہ تھے حضرت عثمان اور حضرت علی، ان دونوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دیں اللہ کے رسول نے۔ اپنی ایک بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی سے حضرت عثمان کا نکاح کیا، اور اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اور پھر یہ دونوں حضرات آگے چل کر خلیفہ نمبر 3 اور 4 بنے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو اتنی گہری بنیادوں پر قائم کر دیا کہ یہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ایک مستحکم تعلقات بن گئے، خاندانوں اور قبیلوں کا غیر معمولی قسم کا تعلق قائم ہو گیا، اور اس نے اس ریاست اسلامی کو بڑی مستحکم بنیادیں فراہم۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں اعتراضات جو نبی کی ذات پر کیے جاتے ہیں، ان کو سامنے اگر رکھا جائے تو ان کی کوئی حقیقت میں بنیاد نہیں۔ اعتراض کرنے والے کوئی ایسی مثال پیش کرے کہ کسی نوجوان نے 25 برس کی عمر میں اپنے سے 15 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے نکاح کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی مثال بھی قائم کی۔ اللہ کے رسول سے تعلق کا ایک تقاضا امت مسلمہ سے یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گہرا ایمان رکھے،
دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت بھی کی جائے، اس لیے کہ نبی کے امت پر غیر معمولی قسم کے احسانات ہیں۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا دفاع کیا جائے۔ یہ دفاع میدان جنگ میں کرنا پڑا تو صحابہ نے میدان جنگ میں کیا، مکے کی سرزمین پر کرنا پڑا تو مکے کی سرزمین پر بھی کیا، اور مدینے میں کرنا پڑا تو صحابہ نے وہاں پر بھی کیا۔ حضرت عمر کے سامنے کسی نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کیا جائے، حضرت عمر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور نبی کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ زبیر ابن عوام نے نبی کے دفاع کے لیے سب سے پہلے اپنی تلوار میان سے نکالی تھی، اس وجہ سے ان کو حوالی رسول کا لقب ملا تھا۔ اور پھر میدان جنگ میں صحابہ نے جو دفاع کیا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ احد کے میدان میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نازک پوزیشن میں پہنچ گئے تھے، ایک ایسی پوزیشن تھی کہ دشمن بالکل اللہ کے رسول کے قریب پہنچ چکا تھا۔ 9 صحابہ وہاں پر موجود تھے، 9 میں سے 7 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے، 2 صحابہ موجود رہ گئے تھے، حضرت طلحہ اور سعد ابن ابی وقاص۔ ایک طرف ابن خمہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا، دوسری طرف سعد ابن ابی وقاص کے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص جو کافر تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک کر مارا تو اللہ کے رسول اس کے نتیجے میں اس گڑھے میں گر گئے جو ابو عامر راہب نے خاص طور پر احد کے میدان میں کھدوائے تھے تاکہ مسلمان ان گڑھوں میں گریں جنگ کے دوران۔ لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع جس طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف نے کیا تھا، آج بھی مستند احادیث موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر کہ انہوں نے دشمن کو قریب آنے سے روکنے کے لیے تیروں کی ایک بوچھار برسائی اور اس رفتار سے تیر چلائے کہ ایک موقع پر نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا سعد ابن ابی وقاص نے کہ اے سعد تم تیر پر تیر چلائے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اور دوسری طرف حضرت طلحہ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں پر تیروں کو روکا، تلواروں کو روکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمن پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ، اللہ کے رسول کی طرف حضرت طلحہ نے اپنا چہرہ کیا، نبی کے اوپر جھک گئے تاکہ آنے والے تیر اور تلوار ان کی پیٹھ پر پڑے لیکن نبی محفوظ رہے۔ ایک موقع پر جبکہ انہوں نے ایک تلوار اپنے ہاتھ پر اس کی ضرب کو روکا، انگلیاں کٹی، زبان سے سی کی آواز نکل گئی اس ضرب کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے بعد میں کہا جنگ ہو جانے کے بعد کہ طلحہ اس وقت ضبط کر لیتے، وہ کراہ نہیں نکلتی۔ تو نسائی کے اندر، ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے طلحہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے اور وہاں موجود سارے لوگ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ احد کی جنگ تو طلحہ کی جنگ تھی جنہوں نے نبی کا زبردست طریقے سے دفاع کیا تھا۔ ایک دفاع وہ تھا، دوسرا دفاع وہ تھا جو علمی میدان میں صحابہ نے کیا تھا۔ مسلمانوں کے دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، گستاخانہ قسم کے کلمات کہا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے۔ جواب میں کبھی حسان ابن ثابت، کبھی عبداللہ ابن رواحہ، یہ لوگ اشعار لکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور مخالفین کے جوابات دیا کرتے تھے۔ تو میدان جہاد میں بھی، علمی میدان میں بھی دونوں طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی اعتراض آئے دشمن اسلام کی طرف سے تو اس وقت اہل ایمان ان کا دفاع کریں، ان کا جواب دیں، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، تاریخ کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، مستند حوالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کر کے بتلائیں کہ ان اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیم کرنے کے لیے ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ رینڈم کہیں کوئی کوشش ہو گئی، بلکہ اس وقت دشمنان اسلام اس بات پر ایگریڈ ہیں، اس بات پر متفق ہیں
کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سے مسلمانوں کے اعتماد کو ختم نہ کیا جائے گا، اس وقت تک اسلام کو وہ کوئی قابل لحاظ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایان علی حرسی نے اپنی ایک کتاب میں بات لکھی کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ایک طرف ان کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کرو، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق کو ختم کر دو، اعتماد کو ختم کر دو، اس کے نتیجے میں تمہارا مشن آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی ناول لکھا جا رہا ہے، کبھی کوئی کارٹون بنایا جا رہا ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی انداز میں اعتراض ہے، کبھی کسی اور انداز میں اعتراض ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعتراضات کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔ باطل کے علمبردار اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، اس اندیشے کا شکار ہیں کہ اسلام مستقبل میں ان کے اوپر چھا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملے کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، جنگ مسلط کر کے نقصان پہنچائیں گے، یا بم بلاسٹ کر کے نقصان پہنچائیں گے، بلکہ اسلاموفوبیا کا ان کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو کشش ہے وہ کشش انسانوں کو اپنی طرف کھینچے گی، اور اس طریقے سے کھینچے گی کہ دنیا تیز رفتاری کے ساتھ اسلام کی گود میں جا گرے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے آ رہی ہے۔ قرآن کا مطالبہ دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے، اسلامی لٹریچر کا مطالبہ دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کی اگر طاقتور حکومتیں بھی کوشش کرتی تو شاید قرآن اور اسلامی لٹریچر کو وہاں نہیں پہنچا پاتی جہاں سے اب اسلام پھیل رہا ہے، اسلامی لٹریچر پبلش ہو رہا ہے۔ میکملن جیسا ادارہ اسلامی لٹریچر پبلش کر رہا ہے، پینگوئن جیسا ادارہ اسلامی لٹریچر پبلش کر رہا ہے، آکسفورڈ سے اسلامی لٹریچر شائع ہو رہا ہے۔ مارکیٹ کا ڈیمانڈ ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگ مجبور ہیں اس لٹریچر کو شائع کرنے پر، اور اس کے نتیجے میں انتہائی زبردست لیول پر اسلام، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، ان کے بارے میں آرٹیکلز اور کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کی شخصیت کا صحیح تعارف انسانوں کے سامنے کروائیں، اللہ کے رسول کی ذات رحمت کا صحیح تعارف کروائیں، محسن انسانیت کی حیثیت میں انسانوں پر جو احسانات اللہ کے رسول نے کیے ہیں ان کا تعارف کروائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نبی کی شخصیت سے واقف ہوں گے، نبی سے ان کا تعلق بھی قائم ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ نبی سے وہ ویسے ہی محبت کریں، ویسے ہی چاہنے والے بن جائیں جیسے کہ مسلمان چاہتے اور محبت کرتے۔